ویکسینز ملی، جو کہ میں پھر آپ سب کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جس طرح ڈاکٹر صاحب کو دی ہم نے، ہیلتھ ورکرز کو پہلے لگیں گی جو کام کرتے ہیں مریضوں کے ساتھ، تو ان کو سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر ایک ایج گروپ جو کہ جس ایج میں زیادہ خطرہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ریکارڈر کے پروگرام مجھے کچھ کہنا ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نثار اقبال، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب نیوز چینل نیوز ریکارڈر۔ ویورز، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم سے میری دلی دعا ہے کہ میرے وطن کے باشیوں کو اپنے حفظ و امان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو لیجیے صاحب، پاکستان میں بالآخر کرونا وائرس کی ویکسین آ چکی ہے، اور ہمارے برادر ملک، ہمارے دوست، انتہائی پیارے دوست ملک چائنا نے ہمیں پہلی ڈونیٹڈ ویکسین پاکستان میں اس کی کھیپ پہنچا دی ہے، اور الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کل باقاعدہ اس کا افتتاح بھی کر دیا۔ اور افتتاح جو ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے ہیلتھ ورکرز یعنی ایک ڈاکٹر کو ویکسین لگوانے کی بات کیا، اور انتہائی خوش آئند اور بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس جیسے موذی مرض کی، اور یہ جس نے پوری دنیا کی معیشت اور پوری دنیا کی کو ہلا کر رکھ دیا، اسے ختم کرنے کے لیے اللہ کریم نے پاکستان جیسے ملک کو، جہاں بے شمار، ویسے ایک اللہ کا بہت کرم ہے کہ پاکستان میں امریکہ جیسے ترقی یافتہ ترین ملک میں 4 لاکھ کے قریب اموات ہوئی، اور پاکستان میں الحمدللہ اللہ کا اتنا احسان رہا کہ بہت کم لوگ اس موذی مرض کا، اس وائرس کا شکار ہوئے، اور بہت کم کمپیئر ٹو another countries لوگ اس سے افیکٹ ہوئے۔ بہت خوشائند بات ہے۔ تو آج اسی خوشی کے موقع پر میں وزیر صحت اسد عمر صاحب ہیں، ڈاکٹر فیصل جاوید ہیں، اور ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں، اور ایسے دیگر جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، ان سب سے میری ایک گزارش ہوگی کہ عوام الناس کو، پاکستانی لوگوں کو اب اس خوشی کے موقع پر ایک آگاہی مہم بھی شروع کی جائے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اور دیگر مختلف ذرائع سے لوگوں کے ذہنوں میں ابہام تھا کہ یہ ویکسین کو چپ لگا دی جائے گی لوگوں کو، جہاں پر ان کو کنٹرول کہیں اور سے کیا جائے گا، اور اسلامائزیشن سے انہیں دور رکھا جائے گا۔ یہ تمام تر محرکات سے آگاہی کی بھی ضرورت ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کو ایک بار میں پھر سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی کریڈیبل اور اچیومنٹ میتھڈ کے ساتھ انہوں نے اسے کنٹرول کیا، یقینی طور پر بغیر کسی سیاسی رخنہ اندازی کے یا سیاسی یا ان کو خوشامد کرنے کے۔ میں ان کی اس اچیومنٹ کو بحیثیت ایک میڈیا پرسن میں بہت خوشائند تصور کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کرتے ہوئے پاکستانی عوام کو یہ خوشخبری سنائی، یہ نوید سنائی، اور انشاءاللہ ہمارے جو حکومتی مشنری ہے وہ بتا رہے ہیں کہ مزید ویکسین جو ہے وہ دیگر ممالک سے بھی یہاں پہنچنے والی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں یہاں پر ایک اور قابل ذکر بات ہے، عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے عوام سے یہ اپیل کی کہ خدا را کورونا کی ویکسین آ چکی ہے، نو ڈاؤٹ، مگر احتیاط کا دامن نہ چھوڑے، یعنی ماسک لگائیں اور تمام تر SOPs کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اب اور اس موذی مرض سے بچنے کے لیے تمام تر حفاظتی اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور انشاءاللہ میں یہ چاہوں گا کہ حکومت کو ان منفی پروپیگنڈے جو جاری تھے سوشل میڈیا پہ یا دیگر ذرائع سے لوگوں کے ذہنوں میں تھے، ان کو زائل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور زائل کرنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کی بھی ضرورت ہے
کہ لوگوں کو SOPs پر بھی عمل کروایا جائے اور یہ وہم دور کرنے کے لیے تمام ذرائع جو ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے. تو اسی حوالے سے آج ہم ایک چھوٹا سا عوامی سروے بھی کریں گے اور لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرونا ویکسین کی آمد پر اور پاکستان میں لگائے جانے پر ان کے جو خدشات تھے یا تحفظات تھے وہ ان سے کیا مطمئن ہیں، اور یہ عوامی سروے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ پاکستان میں تو ابھی یہی کانسیپٹ ہمارا کلیئر نہیں تھا کہ کووڈ تھا بھی کہ نہیں تھا. ہماری جو میجورٹی تھی وہ تو یہی چاہ رہی تھی کہ ابھی 50% کووڈ ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے ابھی ویکسین کے بارے میں جو وہ فائنل رائے دینا وہ کلیئر نہیں ہے. جی میرے خیال میں عمران خان نے بہت اچھا قدم لیا ہے. جو ویکسین چائنا سے اس نے منگوائی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ کاروبار کے جو حالات جو خراب ہو گئے تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور اب جو ان سے ویکسین جو ان سے چائنا نے پاکستان میں بھیج دی ہے، یہ لوگوں کو لگے گی کاروبار کے حالات جو ان سے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے اور ملک جو ان سے مزید بہتری کی طرف جائے گا. تھینک یو. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر حسین صاحب جو پروفیسر ہیں، اور ان سے اسی حوالے سے ویکسین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ویکسین پاکستان میں آ چکی ہے اور اس کے حوالے سے وزیر اعظم کے یہ ایسا اقدام ہے، ان کی بہت اچیومنٹ ہے، کریڈیبلٹی ہے کہ انہوں نے بڑی کاوشوں کے ساتھ یہ ویکسین بالآخر برادر ملک چائنا نے ہمیں بھیج دی ہے. اور اس کے حوالے سے عوامی تحفظات اور خدشات کے پیش نظر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ جناب. بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز نے چائنا سے یہ جو ویکسین ہمیں پرووائڈ کی ہے، اور جناب عزت مآب وزیر اعظم صاحب کی خاص کاوشوں سے اور کوششوں سے یہ ہمیں آئی ہے. اور دس ہیز بین دا روٹین کہ آل اوور دا کنٹری، جو رادر آل اوور دا گلوب میں جو اس کی پروٹوکول بنائی ہے امریکہ سے لے کر ہر ایک بر اعظم تک، وہ یہی پروٹوکول ہے کہ ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں، بیکاز دے آر ویری مچ ایکسپوز ٹو دس وائرس، اور اگر ہم یعنی اعداد و شمار لیں تو ہمارے بہت ہیرے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں. ابھی یعنی کل کی بات ہے کہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر ظفر چودھری، یعنی ہو واز دا فادر آف پیڈیٹکس ان دس فیصل آباد، وہ فیصل آباد میں امراض بچگان کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر اور ہمارے استاد پرنسپل، یعنی آپ دیکھیں کہ ہی واز سچ اے ریئر پرسن کہ ہی واز دا پرنسپل آف پنجاب میڈیکل کالج ایز ویل ایز ہی ہیڈ بین دا پرنسپل آف اے انڈیپینڈنٹ میڈیکل کالج. یعنی وہ اتنا بڑا استاد، لیکن ہی بیکیم دا وکٹم آف کووڈ. تو ایسے جو بڑے نابغہ روزگار نشتر میڈیکل کالج کے VC اور پھر بڑے یعنی قیمتی لوگ جو ہیں، ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں، وہ یہ کووڈ جو ہے وہ کھا گئی ہے، جن سے بہت ہمیں مستقبل میں امیدیں تھی. پھر ہمارے ینگ ڈاکٹرز who fought on the front lines, they became the یعنی کارکس بیکاز آف دس. وہ بیچارے قبروں کی خوراک بن گئے ہیں اسی کووڈ کے نتیجے میں. اگر وہ زندہ رہتے تو نہ جانے 80 سال کی عمر پاتے. اتنے ینگ ڈاکٹر جو تھے وہ کووڈ اور یہ کورونا وائرس کھا گئی ہے. اب تھینکس گاڈ کہ ممالک کی جو سائنٹیفک فرنٹیئرس ہیں اور جو ایک فرنٹس تھے جو ترقی پسند ملکوں کے، ان پرٹیکولر چائنا چونکہ ہمارا برادر ملک ہے، اور چائنا کا اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ چائنا نے بہت ایڈوانسمنٹ کی سائنس میں، ٹیکنالوجی میں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز نے یہ جو ویکسین جو بنائی ہے اور جو ہمیں پرووائڈ کی ہے، اور بیکاز آف دی ایفرٹس آف وزیر اعظم، تو اس میں ہیلتھ پروفیشنلز کو ہی انہوں نے پرائم امپورٹنس دی ہے، اور ایک ڈاکٹر ہی کو پہلے انہوں نے لگا کر اس کا افتتاح کیا ہے. دس از اے ویری گریٹ ڈیڈ. یہ ایک بہت گریٹ ڈیڈ ہے، کیونکہ جو لوگ فرنٹ لائن پر ہیں ان کو بچانا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 5 لاکھ ویکسین آئی ہے، 5 لاکھ ویکسین کی تقسیم ہی ایسے ہونی چاہیے کہ دوز ڈاکٹرز ہو آر آن دا وینٹیلیٹرز، اور وہ جو ایڈلٹس ہیں اور وہ جو ایلڈرز ہیں، جو بچارے ہینڈی کیپ ہیں، who are on the ventilators or who are on the oxygen، جو آکسیجن پر ہیں،
دے شوڈ بی گیون، ان کو یہ دی جائے تاکہ ان کی لائفز جو ہیں وہ سیو کی جائیں. اور ویکسین جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہے یہ بندوں کی کاوش، لیکن ہم بینگ اے مسلم اس بات پر بہت مکمل یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی امداد ہے کہ اگر یہ لکل دان دوا کہ کوئی مرضی نہیں ایسی جس کے لیے دوا نہ ہو. یہ جو بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز نے بنائی ہے یہ یقیناً پروردگار کی خاص عطا ہے انسانیت پر، کہ انسانیت کے بچانے کا اور اس مرض موذی سے بچانے کا پروردگار نے ایک عظیم راستہ جو ہے وہ ہمیں دے دیا ہے. اینڈ وی آر تھینکفل ٹو دی پرائم منسٹر، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کے سارے اقدامات جو ہیں وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے بہت ہی بہتری پر محمول ہیں. جی محترمہ سبین ناصر لیکچرر ہیں انڈیپینڈنٹ میڈیکل کالج کی، آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے کرونا وائرس کے بارے میں مجھے کہا ہے کہ ویکسین آئی ہے، تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو اس کے بارے میں ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ ایک چپ لگے گی اور وہ چپ جو ہے وہ انسانوں میں فٹ کر دی جائے گی، اور اس کے بارے میں جو بھی کہا جا رہا تھا وہ بالکل غلط ہے. جو ویکسین آئی ہے یہ ایک مدافعتی نظام ہے انسان کے اندر، اور جیسے ہی آپ اس کو ویکسین کو استعمال کریں گے یہ آپ کے جسم میں جا کر آپ کو کرونا وائرس سے بچائے گی. تو جو وزیر اعظم نے یہ کام کیا ہے اور یہ جو ویکسین آئی ہے، سب سے پہلے اس کا فائدہ ہمارے تمام ڈاکٹرز کو ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم اس کے بارے میں جو بھی ہم عام ہیومن بینگز جو کر سکتے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کرونا وائرس سے شکار ہو رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، کالجز میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، یا جو ینگسٹرز ہیں ہمارے، اولڈر بھی اور ینگسٹرز بھی، دیکھیں انسانی جان جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کو بچانا اولین فرض ہے. تو کرونا سے اس وقت ہم جن نقصانات سے، جانی نقصانات سے کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے یہ ویکسین جو ہے یہ حکومت کا بہت اچھا نظام ہے. اور میں خود چاہوں گی کہ ہمیں اس کے بارے میں آگاہی دی جائے، ہم عام لوگوں کو بھی آگاہی دی جائے، ڈاکٹرز ہمیں بھی آگاہی دیں اور ہم بھی اس میں حصہ ڈالیں. جی یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ آگہی کا اور اس سے معلومات کا مزید دائرہ کار بڑھانا چاہیے. افواہیں ہوتی ہیں، جو رومرز ہوتے ہیں، جو یہ ارد گرد پھیل جاتی ہیں، لوگ ان پہ یقین کریں. ہمارے ہاں ویسے بھی نالج بہت کم ہے اور میڈیکل نالج تو بہت ہی کم ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں جانتے. تو جو میڈیکل کے حوالے سے ہے وہ بھی ہونا چاہیے. اور ویسے بھی یہ جو ہے نا افواہیں کہ چپ والی اور یہ دوسری، یہ جو ہے نا گورنمنٹ کے خلاف مطلب ایک پروپیگنڈا ہی ہے نا، آپ اس کو پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں، جبکہ حکومت بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عرفان احمد مغل، جو وائس پرنسپل ہیں انڈیپینڈنٹ میڈیکل کالج کے اور پروفیسر ہیں اناٹومی کی، اور آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے ہمیں ہمارے ویورز کو آگاہ فرمائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی عرفان احمد ہوں، یہاں انڈیپینڈنٹ میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہوں، اور انیٹمی ہی میرا فیلڈ ہے. انیٹمی کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کی ساخت کو ہم پڑھاتے ہیں. جتنا میں جانتا ہوں اس ویکسین کے بارے میں وہ میں آپ کو ضرور عرض کروں گا. ہے ایسے جی کہ جو ہمارا یہ کنسیپٹ ہے کہ ہم کوئی چپ اس میں لگا سکتے ہیں یا نینو ٹیکنالوجی پہ جا سکتے ہیں، تو یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. رادر یہ ایک سادہ سا ہے کہ ایسی کوئی چیز چینج لائی جائے، کوئی ایسی دوائی دی جائے جس سے ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بھی وہی ایکٹیویشن ہے. ڈفرینٹ 2-3 طریقے تھے جن کے تھرو ہم نے یہ ویکسین بنائی. انگلینڈ والوں نے اور طریقہ یوز کیا ہے، چائنا نے اور یوز کیا ہے، جیسے ایک میسنجر RNA ہے اس کو یوز کیا گیا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں لوگ ڈی ٹریک ضرور کرتے ہیں کہ یہ شاید ٹیکنالوجی اچھی نہیں ہے، یہ شاید ہم دنیا کو اس سے کنٹرول کر دیں گے. تو ابھی بھی میرا یقین ہے کہ کنٹرولنگ اتھارٹی تو صرف اللہ ہی ہے. جی بے شک. یہ جتنا بھی ہم سوچتے ہیں اتنا سوچنا نہیں چاہیے، بجائے اتنی دیر میں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز جو ہیں وہ دنیا چھوڑ جائیں. وائی ناٹ کہ اتنی یہ 3 ٹیسٹ سے گزر کے آئی ہوتی ہے، اگر دے بھی جائے تو میرا جو خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر یہ اچھی طرح دیکھ لیا جائے کہ کہاں سے ہم ویکسین لے رہے ہیں اور پراپر
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, तो डेफिनेट इसके इफ़ेक्ट आएंगे। तो ये इफ़ेक्ट लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब रह गई बात गवर्नमेंट की, डेफिनेट गवर्नमेंट जो भी होती, ये या कोई और, तो वो डेफिनेट हमारे हक़ में बेहतर ही कर रही होती। तो मैं अब चाहूँगा कि डिस्ट्रीब्यूशन इतनी साफ़ शफाफ होनी चाहिए कि किसी को ये एतराज़ ना आए। लेकिन डेफिनेट लोग अभी भी मुझे कल मिले, उन्होंने कहा जी हम फ्रंट लाइन नहीं हैं लेकिन हमारा भी हक़ है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बंदा महाज पर लड़ रहा हो, फौजी हों, अगर मैं उनको ही जान उनकी गंवानी शुरू कर दूं, तो जो पीछे जर्नैल बैठे हुए हैं वो क्या कर सकेंगे? डेफिनेट मुझे उन लोगों को पहले देखना है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। तो बड़ा अच्छा किया जी, फ्रंट लाइन वर्कर से शुरू करें, जिसमें मैं ख़ुद भी आऊँगा इंशाल्लाह। मैंने भी एंट्री अपनी देनी है कि मुझे दी जाए, लेकिन डेफिनेट मेरा एक्सपोजर पेशेंट्स को बहुत कम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा और हम इस तमाम मुश्किलात से आसानी से कोई 1 आध महीने में बाहर आ जाएंगे। जी माशाल्लाह जी बहुत मेहरबानी। थैंक यू डॉक्टर साहब। न्यूज़ रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें।